نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل وفي القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں آپ تمام کا استقبال اسلامی لحاظ سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بے پناہ احسان عظیم ہے. وہ اس کے لیے لائق زیبا، وہ اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس کے لیے سمندر کی سیاہی بھی کم ہو جائے گی اور اس کے لیے اس کی تعریف بیان تب بھی نہیں ہو سکے گی. اتنا عظیم ہستی ہے جس نے ہم تمام کو پھر سے اپنے کلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ایک جگہ جمع کیا اور ہم کو وہ زندگی عطا کی جس زندگی کا اصل مقصد کو ہم پہچان کر اس کی عظیم نعمت کو حاصل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، جو رحمت للعالمین جن کو بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیج دیا گیا تاکہ ہم ان کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ان کی زندگی کو تلاش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تمہارے نبی کی زندگی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کئی جگہوں پر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب ہوں، وہ کامران ہوں گے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَنْ أَرْسَلَ. جو ان کے علاوہ کوئی کسی چیز کی پیروی کرے گا اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو عزیز سامعات، میں آپ تمام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کی مدت 23 سال رہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اپنے عظیم بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سب سے فرشتوں کے سب سے بڑے سردار حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے تمام پیغامات کو ہم تک پہنچا دیا اور اس کے لیے 23 سال کی مدت لگی. لیکن اللہ کے رسول پوری ایمانداری کے ساتھ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمام صحابہ کو جمع کر کے جن کی تعداد 1,44,000 تھی، تمام سے مخاطب ہو کر کہا، الا آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے تم تک تمہارے اللہ کے پیغام کو یعنی کلام کو پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تمام تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی سے اور کہا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے تیرے کلام کو، تیری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ تو گواہ ہے نا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں عزیز سامعات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایسی رہ گئی نعوذ باللہ جو ہم تک نہیں پہنچی؟
جو 1,44,000 صحابہ، اور صحابہ تو ایسے صحابہ جن کی بشارت، جن کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں دے دی، کبھی کبھی ایک ایک مجموعے کو ملا کر، کبھی فردن، کبھی پوری جماعت کو، جنگ بدر کے جتنے بھی اصحاب تھے ان تمام کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور کئی موقع پہ عشر مبشرہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ایسے وہ 10 صحابہ جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی، اس کے باوجود کیا انہوں نے اس اللہ کی یہ بات میں کیا کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بولا کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ نے کچھ چیزیں ہم تک نہیں پہنچائی؟ نہیں کہا، بلکہ برابر یہ گواہی دیے، ہاں اللہ کے رسول آپ نے ہم تک تمام تعلیمات پہنچا دی۔ پھر کیا وجہ ہے، کیا ہمارے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی، کہ ہمارے اندر اتنی کہاں سے طاقت آ گئی کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیمات میں رد و بدل کرنا شروع کر دیں؟ میرا موضوع، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلیمات کو مکمل کر دیا، اس کے باوجود ہم اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہم نکال رہے ہیں کہ ارے فلاں رات میں جاگنا ہے، فلاں رات میں نہیں جاگیں گے تو اس کا ثواب ہم سے ضائع ہو جائے گا۔ میری مراد شب برات ہے میرے عزیز سامعات۔ شب برات، یہ جو برات کا لفظ ہے، یہ برات کا لفظ ہی ہم کو کیا معنی دیتا ہے؟ کیا ہم سمجھتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے برات یعنی بری کر دے گا؟ ارے عزیز سامعات، کیا اللہ کے رسول کے اوپر اتنا بہتان، اتنا بڑا نعوذ باللہ، اتنی بڑی جرأت ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیمات نہیں پہنچائی؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 23 سالہ زندگی تھی، اتنے مرتبہ شب برات کا مہینہ آیا، تمام صحابہ کے اکرام کی زندگیوں میں آیا، کیا اللہ کے رسول نے کیا، یا صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کیا، یا پھر صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، یا تابعین کے بعد تبع تابعین نے کیا، یا تبع تابعین کے بعد ایسے عظیم علماء، ایسے اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کرنے والے ایسے اولیاء جن کا تذکرہ بڑے ہم تاریخی